نیٹ ورک انڈسٹری 7 سٹیپس ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈریم. ہر انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہیں. ڈریمز بیسیکلی انسان کیوں دیکھتا ہے؟ پریورٹیز لائف میں انسان اپنی پوری کرنے کے لیے اپنی پریورٹیز ہیں نا, ڈریمز پریورٹیز ہیں, چاہتے ہیں. آپ کا کیا ڈریم ہے؟ مثال کے طور پہ ڈریمز بڑے لوگوں کے بڑے ڈریمز ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب کیا تھا؟ علامہ اقبال کا خواب کیا تھا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا خواب کیا تھا؟ ہر انسان کا اپنے خواب ہوتا ہے. تو آپ کا خواب کیا ہے؟ آپ جابر بن حیان کو اسٹڈی کریں, اس کا خواب کیا تھا. البیرونی کا خواب کیا تھا؟ ابن سینا کا خواب کیا تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں ان کے خواب بڑے تھے. جن لوگوں کے خواب بڑے نہیں ہوتے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, کیونکہ ان کے خواب تھے تو انہوں نے کچھ کیا. نیوٹن کا خواب بڑا تھا. رائٹ برادران خواب بڑا تھا, جہاز بنا دیتا انہوں نے. تھامس ایڈیسن خواب بڑے تھے, ایجادات کے ڈھیر لگا دیے. بلب چل رہے آج اس کو یاد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ کے کوئی ایسے ڈریم ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی یاد رکھا جائے؟ اگر نہیں ہے تو سوچیں کہ کیوں نہیں ہے. 7.25 ارب سے اوپر کی آبادی ہے اس دنیا کی کرنٹ, آپ بھی اس میں سے ایک ہیں. تو آپ الگ ہونا چاہتے ہیں یا بھیڑ کا حصہ ہونا چاہتے ہیں؟ الگ ہونا چاہتے ہیں. تو الگ سوچنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل آپ کے ڈریمز ہونے چاہیے, لیکن کچھ بنیادی ڈریمز ہر انسان کے. اچھا گھر, اچھی گاڑی, گھر, گھوڑا, گاڑی, بندوق, ہر بندے کو چاہیے نا, ٹھیک ہے. اچھا بینک بیلنس, حج کرنا, عمرہ کرنا, والدین کے لیے ڈریمز, یہ سب لوگوں کے ڈریمز ہوتے ہیں. آپ کے بھی ڈریمز ہیں؟ سب کے ہیں, ٹھیک ہے. ایک خواب تک خواب ہی رہتا ہے جب تک وہ خواب ہے. خواب 2 طرح کے ہیں, ایک جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں اور ایک ہم جو جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سوتے میں دیکھنے والے خواب تو سارے ہی آپ دیکھتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے خوابوں کی بات کر رہا ہوں. جو ہم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں میں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں. جاگتی آنکھوں سے ہم ڈریمز دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میری طرف متوجہ ہوں گے. جاگتی آنکھوں سے خواب تو وہی ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جی جو دیکھنے چاہیے. بالکل ایسے ہی. ان ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے بات میں آپ کو, یہ مارکر ہے, یہ سب سے پہلے کب بنا؟ کہاں پہ بنا؟ یہ سب سے پہلے, یہ سب سے پہلے کسی کی سوچ میں بنا, رائٹ؟ کہ یہ کیسا ہونا چاہیے, کیپ کیسی ہونی چاہیے, لکھنا کیسے چاہیے, سافٹ کیسا ہونا چاہیے, اس کی لکھائی خوبصورت کیسے ہو, انک کتنی ہو, کتنا ٹائم چلے. سب سے پہلے کہاں پہ بنا؟ سوچ میں بنا. سوچ میں بنانے کے بعد اس کو پیپر پہ بنایا گیا, اس کو ڈرا کیا گیا. اس کی جو کوالٹیز ہیں, انگریڈینٹس ہیں, وہ سارے کے سارے لکھیں گے. کیپ کتنے بائی کتنے کی ہونی چاہیے, کتنی اس کی گولائی, کتنی موٹائی ہو کہ ہاتھ آپ کا آرام سے اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکے. اس کی نب کیسی ہونی چاہیے, انک کیسی ہونی چاہیے, ٹاپ کیسا ہونا چاہیے, باٹم کیسا ہونا, سب چیز. انک کے اندر کیمیکل جو یوز کیے جا رہے ہیں وہ کون سے تاکہ یہ دیر پا ہو, اس کو ریموو بھی کر سکیں. اگر کسی جگہ لکھیں تو ریموو ہونا چاہیے یا پرماننٹ ہونا چاہیے. اس نے سوچا, سوچنے کے بعد اس نے کیا کیا, لکھا. ایک سٹیپ, دوسرا, تیسرا, یہ میں نے 10 باتیں اس کے بارے میں بتا دی آپ کو, مارکر کے بارے میں. ایک عام سی چیز نظر آتی. اسی طریقے سے ہر چیز پہلے سوچ میں بنی, پھر پیپر پہ بنی, پھر پریکٹیکلی طور پہ بن کے ہمارے پاس آ گئی. بلب بنا, پہلے کسی کی سوچ میں جلا, پیپر پہ اس نے بنایا, 1 دفعہ بنایا, 2 دفعہ بنایا, 3 دفعہ بنایا. جب جب وہ بناتا رہا وہ پیپر پہ بناتا رہا. تھامس ایڈیسن سے پوچھا گیا, سر آپ نے 9999 تجربات کیے, اپنا کام رہے, آپ نے جناب علی یہ کیسے لگے رہے, مطلب ہم سے تو 2-3-4 دفعہ کوشش کریں چیز نہ بنے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تھامس ایڈیسن نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میں 9999 دفعہ ناکام ہوا ہوں؟ میں نے 9999 وہ تجربات کیے جن سے بلب نہیں بنتا, اور میں نے وہ رائٹ ڈاؤن کیے کہ ان طریقوں سے نہیں بنتا. اب اس کو بھی پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے.
کہ آپ کو یہ طریقے آزمانے کی ضرورت نہیں، ان سے نہیں بنتا. اس کے بعد جو 10,000واں تجربہ تھا جس میں وہ بلب بنا، اس نے وہ لکھا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے بلب چلتا ہے. آج جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اسی میتھڈ کو فالو کرتی ہیں جس سے بلب چلتا ہے، وہ اس کو فالو نہیں کرتی جن سے نہیں بنتا. آپ فالو کر رہے ہیں؟ جی جی. اگر بلب کو بنانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، مارکر کو بنانے کے لیے، آپ کے پاکٹس میں موبائل فونز ان کو بنانے کے لیے، آپ کے جوتے بنانے کے لیے یہ ڈیزائن کیے گئے، آپ کی شرٹس کو ڈیزائن کیا گیا، آپ کی گلاسز کو ڈیزائن کیا گیا، گھڑی کو ڈیزائن کیا گیا، رنگز کو ڈیزائن کیا گیا، ان سب چیزوں کو ڈیزائن کر کے بنایا گیا. تو یہ بغیر سوچے، بغیر ڈیزائن کیے نہیں بن پائیں. تو آپ خود کے بارے میں جو ڈریم کرتے ہیں، آپ جو اپنے بارے میں ڈریم کرتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، پہلی بات سوچ کو بڑا کرنا ہے، اپنے بارے میں وہ سوچنا ہے. اگر سوچا ہی نہیں ہے یہ تو اور بھیانک بات ہے. یہ اور بھیانک بات ہے کہ ابھی تک سوچا ہی نہیں اپنے بارے میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں کام کریں، ہمارا ڈریم کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. تو پہلی بات ہے ڈریم کی، دوسری بات ہے سوچنے کی، تیسری بات ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی، لکھنے کی. لکھیں گے تو سمجھیں گے اب نقشہ بننا شروع ہو گیا. میں گھر کے بارے میں صرف یہ جی 5 مرلے کا گھر بنانا ہے، جی کیسے بنانا ہے، اس کے بارے میں بتانا پڑے گا نا کہ کیسے بنانا ہے. آپ کا مین گیٹ کہاں سے انٹرنس ہوگی، کتنے کمرے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کتنے بائی کتنے کا چھت ہونا چاہیے، اگر واش رومس کیسے کرنا ہے، یا 10 مرلے کا آپ بنا رہے ہیں. ڈیسائیڈ کریں گے نا کوئی چیز. یہ خالی گھر بنانا ہے کوئی ڈریم ہو گیا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ نے جو ڈریم رکھا، اس ڈریم کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، نمبر 2 گول میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو گول میں کنورٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گول سمارٹ ہو. سمارٹ مین ایز فار اسپیسیفک ہو. ایم فار میئریبل ہو. اے فار اٹینیبل اور اچیویبل. آر فار ریئلسٹک اینڈ ریلیونٹ اینڈ ٹی فار ٹائم باؤنڈیڈ. یہ 5 خصوصیات ہونی چاہیے آپ کے گول میں. اگر آپ کے گول میں یہ 5 خصوصیات نہیں ہیں تو وہ گول نہیں ہے، وہ صرف گول ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک میچ، فٹ بال میچ گول کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو آپ کی زندگی گول کے بغیر کیسے کمپلیٹ ہو؟ کیا کہتے ہیں، گھنٹے کا میچ ہوتا ہے نا، اس میں گول آپ ہٹا دیں، گول اس کا نام رکھا گیا گول. وہ ایک بندہ جناب فرسٹ ٹائم آیا، اس نے اس سے پہلے فٹ بال میچ نہیں دیکھا ہوا تھا، گاؤں دیہات سے شہر میں آیا. اس نے دیکھا جناب ایک گیند کو جناب علی بار بار مار رہے ہیں. میری طرف پینڈو بندہ تھا کوئی، تو اس نے دیکھا جناب علی یہ مطلب اس کو اتنا مار رہے ہیں. اس نے ایک بندے کو نا جا کے لایا، اس نے کہا بھائی جی یہ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کو گول کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ تو پہلی گول ہے. گل ہے بھائی، یہ تو پہلی گول ہے، اس کو کیسے گول کرو گے آپ؟ تو وہ آپ نے بات نہیں سمجھنی. میں گول جس کی بات کر رہا ہوں آپ نے ادھر اپنا ذہن رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو پہلی گول ہے. وہ کیا کہتے ہیں، گول گول ساڑھے گول 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 ساری گڈی لا لیں. مجھے وہ ساتھ میں گول، میں دراصل چاہتا ہوں آپ کو ساتھ میں ساتھ دوں. تھک تو نہیں گئے جی؟ ایسے نہ کریں، بالکل تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. انجوائے کر رہے ہیں، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اوکے. گول سمارٹ ہونا چاہیے. گول کو سمارٹ کرنے کے لیے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا، میئر کرنا پڑے گا، اٹینیبل ہو کے آپ حاصل کر سکیں. تجھے کو جی میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے، میرا بہت بڑا گول ہے. پہلے تو شریعت لینی پڑے گی ادھر کی، آپ کو سٹیزن شپ آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بے تحاشا چیزیں. اچھا سٹیزن شپ کے لیے بھی چاہیے کیا کہ آپ کے یا تو والد وہاں سے ہوں یا والدہ وہاں سے ہوں، ان کی بھی سٹیزن شپ ہو. اس کے لیے بیسک کیا کیا نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. کسی کو جو میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے تو یہ اٹینیبل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی سر. تو آپ کہیں جی میں یہ اچیو کر سکتا ہوں. وہ ہمارے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر، 27 کتابوں کے مصنف ہیں، بہت زبردست پیاری پرسنالٹی اور ہمارے استاد بھی ہیں. تو وہ ٹریننگ کے اندر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اٹینیبل ہو، اچیویبل ہو.
وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بردوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں ماں بننا چاہتی ہوں، تو آپ بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ مرد ہیں. یہ اٹینیبل، اس کو سمجھیے گا، یہ بیسیکلی اسپیسیفائی کرنا ہے، میئریبل کرنا ہے، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈیڈ، کہ کتنے ٹائم میں کتنے وقت میں چاہیے. وقت کی قید کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ گول نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا کہ بھئی میں نے کب کتنے بجے کس ڈیٹ کو یہ کام کرنا ہے، تو اٹس مین بس ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو بھی چل رہے، تو وہ گول نہیں ہے. تو گول بنانا پڑے گا آپ کو، ڈریم کو گول میں کنورٹ کرنا پڑے گا، اس کو سمارٹ کرنا ہے آپ نے. تیسرے نمبر کے اوپر گول. مثال کے طور پہ میں جب اس سسٹم میں آیا تو ہم چونکہ الحیات گروپ کا حصہ ہیں تو ہم الحیات کے حوالے سے گولز ہم اپنے سیٹ کر سکتے ہیں. اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنا گھر اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں. ہم پلاٹ لینا چاہتے ہیں، کہاں پہ لینا چاہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں لینا چاہتے ہیں، بحریہ میں، کون سے سیکٹر میں، کتنے مرلے کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، اور کس دن لینا چاہتے ہیں، کس ڈیٹ کو لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسے کتنے چاہیے. یہ گول ہے. آپ نے گاڑی لینی ہے، کون سی گاڑی لینی ہے، کس ماڈل کی لینی ہے، کون سی کمپنی کی لینی ہے، کس رنگ کی لینی ہے، کس مہینے میں لینی ہے، کس مہینے کے کس دن لینی ہے، اور کتنے بجے لینی ہے. یہ گول ہے. آپ اس کو کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم فریم کے اندر اس کو بند کرتے ہیں. آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ گول نہیں ہے. اسپیسیفائی کیا، میئر کیا، کتنے پیسوں میں آئے گی. اٹینیبل ہو، آپ جو کام کر رہے ہو اس سے ریلیونٹ ہو، اس کو اچیو کیا جا سکے اس کام کے ذریعے سے. ریئلسٹک ہو، ٹائم باؤنڈیڈ ہو. بات کو فالو کریں گے. تو آپ کا جو ڈریم ہے ان خصوصیات کے جب اندر آئے گا تو اب وہ اٹینیبل ہے، اب وہ اچیویبل ہے، اب وہ گول ہے. اب وہ کیا ہے، تسی کہنے پہلے تو گول سی. تو یہ گول ہو گیا. آپ نے عمرہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب جانا چاہتے ہیں، ڈیٹ فائنل کریں، لاک کریں ڈیٹ. والدین کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں، کس سال میں بھیجنا چاہتے ہیں، کتنے پیسے اس کے لیے چاہیے، اور اس کے لیے کتنے گھنٹے آپ کو روزانہ کام کرنا پڑے گا. ماہانہ آمدن چاہیے جی، کتنی چاہیے، 2 ملین چاہیے، 3 ملین چاہیے، جو بھی آپ آمدن لینا چاہتے ہیں. اس آمدن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنا ٹائم کتنا کام کروں گا روزانہ کی بیس کے اوپر، تو میں کتنا ایک اچھا نیٹ ورک ڈیولپ کر کے اس کو اچیو کر سکتا ہوں. یہ کیا گول، اور اس گول کی اچیومنٹ فالو کر رہے ہیں جی. یہ ہو جائے گا کام. کتنے دوست اپنے ڈریمز لکھیں گے اور ڈریمز کو لکھ کے گول میں کنورٹ کریں گے، اور ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ مجھے پکچر بنا کے سینڈ کریں گے، سر ہم نے اپنا گول سیٹ کر لیا. فرسٹ اسٹیپ ہے جی. زبردست، سب کیا بات ہے، گریٹ. پکچرز مجھے اگر آئیں گی تو میں سمجھوں گا تو میرا اتنی محنت جو ہے نا، لیکن آپ نے مجھے پے نہیں کیا ہے. میں فری میں بات نہیں کرتا ہوں. میں پہلے بتا دوں آپ کو، میں نے جو نالج لیا جس کی وجہ سے میں اپنے ڈریمز کو اچیو کیا، ٹارگیٹس کو اچیو کیا، میں فری میں نہیں سکھاتا. لیکن آپ دوستوں کو الحیات کے پلیٹ فارم کے اوپر میں بتا رہا ہوں، نالج شیئر کر رہا ہوں. میری یہ ٹریننگز لوگ پے کر کے لیتے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ پیسے دے کے آتے ہیں کہ سر جی سکھاؤ، سمجھاؤ کیسے ہوگا. تو آپ سے کچھ لیا ہے. تو اگر آپ اس سے سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ نے یہ باتیں سنی، سمجھی نہیں سمجھی. اگر بتایا ہوتا، کسی نے رہنمائی کی ہوتی، کسی نے گائیڈ کیا ہوتا، تو یہ پہلے آپ کر چکے ہوتے. اگر ابھی تک نہیں ہوا، لائف میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی، زندگی میں کچھ اچھا اچیو نہیں ہو پایا، تو اس کے پیچھے گائیڈنس کا نہ ہونا ہے، کسی کا تھپکی دینا نہ ہونا ہے، کسی کا یہ صحیح سمجھانا نہ ہوا ہوگا. اور کچھ ہماری اپنی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ ہم جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر ٹلے پہ کر لیں گے. کر لیں گے والا کام کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ کام کتنے دوست مجھے کب تک یہ لسٹ بھیج دیں گے جی؟ 1 سال لگ جائے گا یا سینڈ کرنے میں لسٹ، یا آج رات کو جا کے آپ اپنے بارے میں سوچیں گے؟ سب سے بہترین یہ گول سیٹ کرنے کا جو ہوتا ہے، سب سے بہترین ٹائم یہ آپ کا تہجد کے بعد کا ہوتا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں پرسکون، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تب آپ گول سیٹ کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، مالک یہ میرے ڈریمز ہیں، یہ میری چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے.
کو اچیو کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر پیسہ چاہیے تو مقصد کیا ہے؟ دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. وہ جو رب کو ناپسند ہے وہ اگر رکھیں گے تو پھر آپ کو میرے خیال میں نہ ہی ملے تو اچھا ہے. اگر مل جائے تو بندہ فرعون بن جائے تو میرے خیال میں نہ ملے تو اچھا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے, تو ہم اس پیسے کو کہاں کہاں پہ یوٹیلائز کریں کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنائیں. فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی. تو یہ گول سیٹ آپ نے کرنے. تہجد کے ٹائم پہ آپ بیٹھیں, نماز کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں, آپ بیٹھیں, آرام سے بیٹھیں, خود کے بارے میں دعا کرنے کے بعد بیٹھیں, پیپر قلم لیں, سوچیں مجھے کیا چاہیے. آپ لکھیں, ایک دفعہ آپ لکھیں گے تو بلیو می آپ کا پہلا سٹیپ اچیو ہوگا, جس کے بعد آپ اس کو اچیو کرنے کے, حاصل کرنے کے نزدیک ہو رہے ہوں گے. آپ اس کے نزدیک ہو رہے ہیں, پہلا سٹیپ. اب ہم انیات کے پلیٹ فارم پہ کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ڈیولپ آور نیٹ ورک. ہم نے اپنا نیٹ ورک بنانا ہے, اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے, اپنا اثاثہ بنانا ہے. تو کیسے ہوگا یہ کام سر؟ نماز پڑھنے کا جی, نماز پڑھ کے ملاقات نہیں, آپ مسجد میں چلے جائیں ادھر سے. جی جی. گول کے بعد مزید کیا ہے؟ نیم لسٹ. کیا جی؟ نیم لسٹ. اب ہم نے نیم لسٹ بنانی. گول بنانے کے بعد, سیٹ کرنے کے بعد نیم لسٹ بنانی. نیم لسٹ پری جج نہیں کرنا. کسی کے بارے میں پہلے نہیں سوچنا آئے گا نہیں آئے گا, کرے گا نہیں کرے گا, ہوگا نہیں ہوگا, یہ فلانا نام. اچھا نیم لسٹ بنانے اکثر لوگ بیٹھتے ہیں, نام یہ نہیں فارغ ہے, یہ نہیں, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں, لسٹ نہیں بن رہی بھائی. 4-5 کے بارے میں آپ نے سوچنا سیکھنا, لسٹ نہیں بن رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو کرنا کیا ہے کہ پری جج نہیں کرنا. نیم لسٹ آپ نے بنانی ہے. نیم لسٹ کا طریقہ کار ہے, نیم لسٹ آپ نے بنانی ہے فاسٹ کے فارمولے کے اوپر. کس فارمولے کے اوپر؟ FAST. فاسٹ کا فارمولا, ایف فار فائنینشیل. آپ نے یہ لسٹ بنانی ہے اور نمبرنگ دینی ہوگی. آپ نے لکھا نیم, یہ پراپر لسٹیں ہیں. آپ کو اپنے سینئر سے مل بھی جائیں گے, آپ انہیں کہیں گے سر مجھے وہ دیں, یہ پراپر نا مجھے لسٹ دیں, نیم لسٹ دیں, تاکہ میں وہ اس کے اندر نا اپنی لسٹ پراپر مینٹین کر سکوں. فائنینشیل بندہ کیسا ہے؟ فائنینشیل اعتبار سے مثال کے طور پہ مسٹر علی ہیں, مسٹر علی فائنینشیلی کیسے ہیں؟ نمبرنگ دینی ہے. نمبر کتنا دینا ہے جی؟ 1 2 اور 3. اگر فائنینشیلی بہت اچھے ہیں, مارکنگ بڑی سخت کرنی ہے. فائنینشیلی بہت اچھے ہیں تو 3 نمبر دینے ہیں. فائنینشیلی آپ کے جیسے ہیں 2 نمبر دینے ہیں. فائنینشیلی آپ سے بھی کمزور ہیں 1 نمبر دینا ہے. اوکے جی. اے فار ایمبیشس. ایمبیشس مین کہ ان کے اندر جوش, جذبہ, شوق کتنا ہے. ایمبیشس بندوں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹائم میں 2 کام کر رہے ہوتے ہیں, 3 کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایمبیشس لوگوں کی نشانی ہے. پرجوش ہوتے ہیں, پرعزم ہوتے ہیں. ان کو آپ اپرچونٹی بتائیں گے یہ فوراً سے آئیں گے, جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں. تو ایمبیشس نمبر دینا ہے آپ نے. ایمبیشس ہیں, اگر پریورٹی لسٹ پہ ہیں تو 3 نمبر, آپ کے جیسے ہیں 2, آپ سے کم ہیں تو 1. اوکے جی. ایس فار سوشل. سوشل مین پازیٹیو سوشل. ان کے لوگوں کے ساتھ سماجی تعلقات کیسے ہیں؟ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ان کی بات چیت, مطلب شائع نہ ہو بندہ, بالکل اتنا ایجیٹیٹ گل ہی نہ بندہ کر سکے کسی نے. وہ بندہ اپنے کام کا نہیں ہے. وہ بندہ جس نے کبوتر پالے میں کبوتروں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سوشل لوگ آپ کو اس میں چاہیے ہوں گے. سوشل آپ نے نمبر دینا ہے 3 یا 2 یا 1. بہت سوشل ہیں 3, تھوڑے کم ہیں 2, بہت کم سوشل ہیں, مطلب 200 لوگوں کو صرف جانتے ہیں, آپ نے ان کو 1 نمبر دے دینا. ٹی فار ٹیچیبل. ٹیچیبل مین ان لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے, یہ سوشل لوگ بڑے ملنسار ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, اچھی ڈریسنگ میں ہوتے ہیں ہمیشہ. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نا بڑے مطلب سوشل ہوتے ہیں نا, تو جہاں پہ بھی جائیں گے ان کو پتہ ہے دوست احباب ہیں, ملنا جلنا ہے, تو تھوڑا سا اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلیک لوگوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق, یہ رابطہ قائم رکھنا جانتے ہیں. سوشل. ٹی فار ٹیچیبل. ٹیچیبلٹی کیا ہے کہ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ سکھانے کی اہلیت رکھیں, جذب کر لے بات کو. اس کو جو چیز بتائی جائے وہ جذب کرے, سمجھے. ادھر سے سن کے ادھر نکالنے والا ٹیچیبل نہیں ہوتا. ادھر سے سن کے ادھر درمیان میں رکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ ٹیچیبل ہوتا ہے, کیونکہ اس نے جذب کر لی, اس نے اس کو جذب کر لیا اس چیز کو, اور اس کو اس نے کیا کیا کہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا.
ٹیچیبلٹی 1 2 3 3 نمبرنگز دینی ہے. جن لوگوں کی نمبرنگز 9 10 یا 11 سوری 9 10 11 12 پریورٹی اسکیل سوری 10 11 12 پریورٹی اسکیل میں نمبرنگز آئیں گی. آپ نے ان سب کو کاؤنٹ کرنا ہے نمبرنگ کو. مثال کے طور پہ جناب فائنینشیل جی آپ نے نمبر ان کو دے دیے کہ ایمبیشیس جی بہت اچھے ہیں 2 نمبر دے دیے, سوشل 3 نمبر دے دیے, ٹیچیبل 3 نمبر دے دیے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 3 6 3 9 10 11 11 نمبر. تو 10 11 12 نمبرنگ والے کو آپ نے اے کیٹیگری دینی ہے. سب سے پہلے جن دوستوں کو اس بزنس کے لیے آپ نے مدعو کرنا ہے وہ اے کیٹیگری کے ہونے چاہیے, کیونکہ اے کیٹیگری کا بندہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, جلدی فیصلہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی تو 10 تو کیا کہتا ہے 10 11 12 مسٹر اے یہ فوراً فیصلہ کریں گے. ان کو اپرچونٹی اچھی لگے گی, یہ فوراً ڈیسیژن لے کے کام کریں گے. ٹھیک ہے یار زبردست اچھا لگا, کام کریں گے آپ کے ساتھ, ٹیم بلڈ کریں گے, اچھا نیٹ ورک بلڈ کر کے جائیں گے, بہت بڑی اچیومنٹ لیں گے. جن دوستوں کی نمبرنگ کم آ رہی ہے, کتنی 7 8 9, ان کو آپ نے بی کیٹیگری میں لے کے آنا ہے. ان کو آپ نے سیکنڈ لیول پہ رکھنا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے اے کیٹیگری کے لوگ, پھر بی کیٹیگری کو بنانا ہے. بی کیٹیگری آپ سے پوچھے گا ہاں جی تسی کی کتنا ہے کیا کمایا جی, گڈی لے لیتی ہے, عمرہ کتنا جی, عمرہ کر لیا آپ نے کیا کیا ہے, وہ آپ سے پوچھے گا, وہ آپ کو دیکھ کے آئے گا. اگر آئے گا تو آپ کی اچیومنٹ دیکھ کے آئے گا, آپ سے کہتے ہیں ہاں میں نے کر لیا جو اوکے بہت زبردست میں نے 10 میں کیوں کرا. اب وہ آپ کی بات سن لے گا کیونکہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. آپ اگر اسے کہتے ہیں نا تو آئے گا تو میرا ہوگا, اوکے اچھا شرط میں نہیں آؤں صبر کر بات سمجھ. تو آپ نے اے کیٹیگری والوں کو پہلے لے کے آنا ہے تاکہ آپ بی کیٹیگری والوں کو کچھ دکھا سکیں. اے کیٹیگری آپ سے پوچھے گا نہیں, بی کیٹیگری پوچھے گا, تو بی کیٹیگری کو سیکنڈ نمبرنگ پہ ہوگا. تیسری کیٹیگری سی 7 سے کم نمبرنگ والے, ان سے بچ کے رہنا ہے. جن آپ کو کام کرنے دیں گے نا خود کریں گے. ہر وقت نیگیٹو مائنڈ اپروچ رکھتے ہیں, نیگیٹو مینٹل اپروچ. وہ انج ہو گیا سی, انج ہو گیا سی, انج ہو گیا, انج ہو گیا. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے تو انہوں نے سمجھنا نہیں. ان کو ہم یار ہی سمجھا سکتے. انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے کہا کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھا, کوئی نہیں پڑھیا. ٹھیک ہے, تو جہالت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو عقل مند کے لیے صدقہ یہ ہے کہ وہ جاہل کی بات کو برداشت کر لے, جس صدقہ آپ کی عقل کا. ٹھیک ہے جی. کیکڑا صرف لوگ ہوتے ہیں, ان سے دور رہیں, حتی الامکان کوشش کریں, ان کے ساتھ صحبت اختیار نہ کریں, ان کے ساتھ سیٹنگ نہ کریں. ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے انسان بیلنس فیل ہوتا ہے, دماغ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں اوائڈ کریں. وائرس لگ جاتا ہے نا, آپ نہیں جا رہے تب بھی وائرس لگتا ہے. تو وائرس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ حفاظتی ماسک پہنے لیے کریں. پہلا حفاظتی اقدامات جناب وہ آ رہے ہیں, سیڈ مارو بھائی. تو اللہ حافظ, میں بہت بزی ہوں, کام ہے, اللہ حافظ. بچا آپ پہ ویلے نال بندے ہوئے بھاسن ہو بہ جو جی گل بھائی جی نہیں اتنا ٹائم یار, کام کریں آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کرنا جی. ٹھیک ہے, اوکے جی. تو اگلی بات جناب ہے جی, یہ نیم لسٹ بن جائے گی. یس آپ نے بڑی کمزور کی ہے جی بھائی. یس سر, اوکے, نیم لسٹ بن جائے گی جی انشاءاللہ. زبردست. نیم لسٹ آپ کی بن گئی. اگلا کام کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ ہے, اس کو کہتے ہیں انویٹیشن, دعوت. دعوت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیس اور لوکیشن. دوسری چیز کو ہم کہتے ہیں تاریخ, ڈیٹ, اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم. آج سے پہلے آپ نے جب بھی دعوت دی آپ کی یہ تینوں چیزیں مینشن کی. کس جگہ, کس تاریخ کو, کتنے بجے آپ نے ہماری دعوت کی تشریف لانا ہے. شادی کی دعوت دی ہے کہ نہیں, منگنی کی دعوت کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی گھر میں مہمانوں کی دعوت کی, کسی بھی جگہ دعوت کی, مہمانوں کی, دوستوں کی, عزیزوں کی, تو ان کو یہ تینوں چیزیں بتاتے ہیں. یا آپ بتاتے ہیں جی کھانے میں ہم کیا کیا دیں گے آپ کو. شادی کے کارڈ میں لکھتے ہیں آپ کی کتنی کرسیاں ہوں گی, پنکھے چلیں گے, اے سی چلیں گے, ہیں
کھانے میں ہم بکرے کا گوشت دے رہے ہیں, موٹا گوشت دے رہے ہیں, چھوٹا دے رہے ہیں, چچا دے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں میٹھے چاول بھی ہوں گے, کھیر بھی ہوگی, کلفی بھی دیں گے آپ, تکے بھی ہوں گے, چاول بھی ہوں گے.